لفظ محمد فطرت کی آواز کا نام ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب ہوا ہے، دھواں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے ساتھیوں میں شامل نہیں تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت نے ایک ہی بار چنی ہوئی شخصیت کو دیکھا تھا، پھر کبھی نہیں دیکھے گی۔ میں انتہائی خشوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکتا ہوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی حیران کن استقامت کی بنا پر ہمیشہ تعظیم کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد مذہب ہے جس میں گہرائی ہے، اور یہی چیز لوگوں کے لیے دلکش ثابت ہوئی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے بارے میں پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ آج جسے یورپ کہتے ہیں وہاں یہ مانا جانے لگے گا۔ محمد ایسے لیڈر تھے کہ جن کے نزدیک ان کا اور ایک عام آدمی کا اسٹیٹس ایک تھا۔ انہوں نے کبھی خود اپنی ذات کو مالی مفاد سے نہیں نوازا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے ان کا تب بھی ساتھ دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت کی زندگی گزار رہے تھے، اور تب بھی ان کے اعتماد کا پیمانہ وہی تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم سلطنت کے شہنشاہ تھے۔ سب سے بہترین مذہب محمد بن عبداللہ کا مذہب ہے۔ اگر غیر معمولی طور پر جینیس ہونے کا فیصلہ ان تین چیزوں پر کیا جائے، عظیم مقصد، انتہائی محدود ذرائع، بے مثال نتیجہ، تو کوئی بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ کائنات میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے منصفانہ طور پر ایمانداری سے حکومت کی ہے، تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آج کی دنیا کی قیادت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ تمام عالمی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم بالآخر خوشحالی اور اتفاق کی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتا تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دھوتا۔